السلام علیکم دوستوں، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے لاکھوں لوگوں کے دل کو بدلا، انہیں دین کی طرف بلایا اور محبت و اخلاق کا درس دیا۔ وہ شخصیت ہیں مولانا طارق جمیل۔ مولانا طارق جمیل پاکستان کے ایک مشہور عالم دین ہیں۔ وہ تبلیغی جماعت کے ایک اہم رکن ہیں اور ان کے پیغامات دنیا بھر میں سننے اور دیکھے جاتے ہیں۔ ان کی بات کرنے کا انداز ایسا ہے کہ ہر سننے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان کی تقریریں دلوں کو نرم کر دیتی ہیں اور انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جاتی ہیں۔ مولانا طارق جمیل 1 اکتوبر 1953 کو خانوال پنجاب کے ایک ذمہ دار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا اور ان کے والد چاہتے تھے کہ وہ ڈاکٹر بنے، اسی لیے انہیں تعلیم کے بعد لاہور کے میڈیکل کالج میں داخلہ کروایا گیا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ان کے دوست نے انہیں تبلیغی جماعت کے ایک محفل میں جانے کو کہا۔ وہاں جا کر انہوں نے جو باتیں سنائی وہ ان کے دل پر گہرا اثر کر گئی۔ ان کی زندگی بدل گئی اور انہوں نے دنیاوی کامیابی کے بجائے دین کی خدمت کا راستہ چن لیا۔ انہوں نے میڈیکل کی تعلیم چھوڑ دی اور دینی علوام حاصل کرنے لگے۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد وہ عالم دین بنے، دنیا کے مختلف ممالک میں جانے لگے۔ مولانا طارق جمیل کا انداز گفتگو انتہائی نرم، میٹھا اور محبت بھرا ہے۔ وہ سختی اور غصے کے بجائے نرمی اور محبت سے بات کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کی باتوں کو دل سے سنتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری روزمرہ کی زندگی کے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں بلکہ اخلاق، صبر، محبت اور دوسروں کی خدمت کا بھی ہے۔ ان کی تقریر میں توبہ، والدین کی خدمت، بھائی چارہ، عاجزی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر خاص زور دیا گیا ہے۔ مولانا طارق جمیل اپنے بیانات میں ایسے قصے سناتے ہیں جو انسان کے دل پر اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جنت و جہنم کے حالات ایسے بیان کرتے ہیں کہ انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ مولانا ایک قاتل کا واقعے کو بیان کرتے ہیں جس نے 99 قتل کیے تھے، لیکن جب اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ ہر گنہگار کو معاف کر سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے۔ مولانا اکثر ایک ایسے شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں جو اپنی ماں کو حج کروانے گیا اور وہاں اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر طواف کروایا۔ جب اس نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے تو جواب ملا کہ جی نہیں، تم نے ابھی ماں کی ایک رات کی محبت کا بدلہ بھی نہیں دیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ والدین کی خدمت کتنا بڑا اجر رکھتی ہے۔ وہ اکثر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ سناتے ہیں۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، لیکن جب اپنی بہن کے گھر جا کر قرآن سنا تو ان کا دل بدل گیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہدایت کسی کو بھی کسی بھی لمحے مل سکتی ہے۔ مولانا طارق جمیل بہت ہی نرم دل اور عاجزی پسند شخصیات ہے۔ وہ دنیاوی شہرت اور دولت کے پیچھے نہیں بھاگتے بلکہ سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ وہ ہمیشہ محبت، اخلاق اور بھائی چارے کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے سیاستدان، کھلاڑی اور اداکاروں کو دین کی طرف راغب کر چکے ہیں، جن میں مشہور وسیم اکرم، محمد یوسف اور شاہد افریدی شامل ہیں۔ مولانا طارق جمیل تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں اور ان کے ساتھ مل کر دنیا بھر میں دین کی دعوت پھیلا رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت کا مقصد ہر مسلمان کو اس کے اصل دین کی طرف لوٹانا ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ مولانا طارق جمیل نوجوانوں کو خاص پیغام دیتے ہیں کہ وہ دین کو سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزاریں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اصل خوبصورتی اخلاق میں ہے، اصل کامیابی دین میں ہے اور اصل عزت اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ مولانا طارق جمیل کی شخصیت ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی بہتری کے لیے جینا چاہیے۔ ہمیں محبت، اخلاق، عاجزی اور دینداری کو اپنانا چاہیے۔ اللہ
اللہ ہمیں ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی دین کی خدمت کے قابل بنائے، آمین۔